مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب ہندوستان میں اس دور میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے جس دور میں لوگ بحری جہازوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ آپ نے واپسی پر اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ قلم بند کیا جس نے آپ کی زندگی کا صحیح بدل کے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی محفل نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک موقع پر جب میں حج بیت اللہ کے لیے گیا، اور جب طیبہ شریف میں آ کر لوگوں نے خیمے لگائے میں بھی وہاں خیمہ نشین ہو گیا۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ تمام حاجاج کرام تربوز کا زیادہ استعمال کرتے تھے اور تربوز کھانے کے بعد اس کے چھلکے ایک طرف پھینک دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے اپنے خیمے سے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 8 سے 9 سال ہوگی وہاں آتا ہے، اس تربوز کے اوپر جو بچی ہوئی سرخ گری ہوتی ہے اس کو اتار کے کھانے لگتا ہے۔ مجھے بڑا ترس آیا۔ کچھ دن تو میں نے اسے دیکھا اور ایک روز میں نے ہمت کر کے جا کے اس بچے سے پوچھ لیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس بچے کی آنکھیں بھیگ گئیں اور کہنے لگا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے اور میں یوں ہی غربت اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن چونکہ میں مدینے کا بچہ ہوں اس لیے میں میزبان ہوں اور مہمانوں سے مانگتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میری حالت غیر ہو گئی، مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی فہم و فراست کی انتہا تو دیکھیے۔ کہتا ہے کہ میں میزبان ہوں اس لیے مجھے مانگتی ہوئی شرم آتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا اصرار کیا، بڑی شفقت سے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو، جتنے دن میں یہاں ہوں ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کرو۔ کہتے ہیں بچہ ابھی تک انکاری تھا، لیکن ہماری شفقت اور بار بار اصرار کرنے پر رضامند ہو گیا، اور جب کچھ دن ساتھ میں کھانا کھایا، کچھ شناسائی بڑھ گئی، بات چیت ہوئی، گپ شپ ہوئی، تو میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو، جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، میں وہاں تمہاری تعلیم و تدریس کا بندوبست کروں گا، اچھا رہن سہن ہوگا، میری وہاں اچھی جان پہچان ہے اور تمہیں اچھی زندگی گزارنے کے موقع فراہم کر سکتا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ جب ہم واپسی کے لیے نکلنے لگے تو اس کی ماں نے اس کو اجازت دے دی۔ اب واپسی پہ قافلے کے ساتھ چلنے لگے اور ساتھ ہی اس نے مجھ سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ بچہ پوچھنے لگتا ہے چچا جی بتائیں وہاں سکول اچھے ملیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ضرور بیٹا تمہیں اچھے سکول سے تعلیم دلواؤں گا۔ بچہ پوچھتا ہے کہ وہاں اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے؟ تو میں نے کہا ہاں بیٹا کیوں نہیں، اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ پوچھا مجھے کھیلنے کے لیے وقت ملے گا؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا تمہیں زندگی کی ہر سہولت میسر ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہمارے سوال و جواب چل رہے تھے کہ چلتے چلتے سامنے سبز گنبد خضرا نظر آ گیا اور اس بچے کے پاؤں یک لخت رک گئے، جیسے اس کے قدم بوجھل اور بھاری ہو گئے ہوں۔ اس نے فوراً پوچھا کہ چچا جی کیا وہاں سبز گنبد خضرا بھی ملے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کسی نے کھینچ لی ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس اسے کہنے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا بیٹا اگر وہاں گنبد خضرا ہوتا تو میں وہاں سے چل کے سفر کر کے یہاں آتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سننا تھا، اس بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ برق رفتاری سے چھڑایا اور کہنے لگا کہ چچا جی مجھے مفلسی اور غربت کی زندگی قبول ہے، لیکن میں سرکار مدینہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں مدینے کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بچے کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی، اس بچے نے مجھ سے ہاتھ چھڑایا اور یوں برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں زندہ لاش کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ساری زندگی اس واقعے کو یاد کرتے تھے اور دوسروں کو سناتے سناتے زندگی گزارتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا وہ واقعہ تھا جس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ فریاد امتی جو کرے حالت زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اے ضعف در احمد پہ گرا دے، دربار کہیں اٹھ میں کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف اور حج بیت اللہ کی بار بار بادری نصیب عطا فرمائے۔ میرے حق میں ضرور دعا کیجیے گا۔ سلام پہنچے۔